سلام شاہ حضرت پورے مشرق شریعی پاکان پیش سارا کرم مل کے دل کے بڑی جگہ پور کا سر ہے زان شبیر ہے، پور کا سر ہے زان شبیر ہے، مرنے والے تقدیر ہے، پور کا سر ہے زان شبیر ہے، پور کا سر ہے زان شبیر ہے، آپ نے جو خواب دیکھا تھا خلیل، آپ نے جو خواب دیکھا تھا خلیل، کربلا اس خواب کی تعبیر ہے، پور کا سر ہے زان شبیر ہے، اپنے اپنوں کے تو کام آتے ہیں سب، اپنے اپنوں کے تو کام آتے ہیں سب، حالی مولا عالمگیر ہے، پور کا سر ہے زان شبیر ہے، پور کا سر ہے زان شبیر ہے، نام ہے میرا دادا بے حسین، نام ہے میرا دادا رے حسین، کام میرا ماتم شبیر ہے، پور کا سر ہے زان شبیر ہے، دیکھ امت دیکھ لے اکبر کی لاش، دیکھ امت دیکھ لے اکبر کی لاش، یہ نبی کی خوبری تصویر ہے، پور کا سر ہے زان شبیر ہے، جوڑتا ہے کیوں کماں میں تیر جوڑتا ہے کیوں کماں میں تیر ہرملا مر کی
کیا تقصیر ہے، حر کا سر ہے زانوے شبیر ہے، کٹ رہا ہے تیغ سے شہر کا گلا، کٹ رہا ہے تیغ سے شہر کا گلا، اور بالی پر کھڑی شمشیر ہے، حر کا سر ہے زانوے شبیر ہے مجاہد ذکر شیخ کا یہ صلہ، ہے مجاہد ذکر شیخ کا یہ صلہ، تیری شہرت آج عالمگیر ہے، حر کا سر ہے زانوے شبیر ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفر منع والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباع وشيعته، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہماری اس 5 روزہ گفتگو کہ جس کا عنوان یہ رہے گا کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام اور ان کی اطاعت، ظاہر ہے اس مختصر سی گفتگو میں اصحاب ائمہ کا مفصل ذکر تو نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا مقصود اور منظور ہے اس عنوان سے،
وہ کوشش کریں گے کہ جتنے اصحاب کے ایسے اقوال، جملات اور ان کی عملی جو ان کا کردار ہے وہ جتنا ہم بیان کر سکے وہ کوشش کریں گے۔ یہ توجہ رہے کہ ایک بڑا سینسٹیو موضوع بن چکا ہے، اگرچہ اتنا سینسٹیو موضوع نہیں تھا لیکن اب تھوڑا یہ موضوع سینسٹیو ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کربلا کو پڑھیں، اور تاریخ کربلا کا مقصد مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا اور بالخصوص جو انصار سید الشہداء کہ وہ شب عاشور اور عاشور کے دن کے جو جملات ہیں، جو کلمات ہے، جو گفتگو ہے، جو خطبے ہیں، اس کو انسان دیکھے تو شاید ہمارے ذہن میں شاید ممکن ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہو، وہ شاید ممکن ہے مختلف ہو، لیکن بہرحال چونکہ میں اس موضوع پر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، لہٰذا ایک ڈر اور خوف اب یہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میں بہرحال اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں کہ کربلا ویسے تو کربلا جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک کام ہے، امام حسین علیہ السلام کی ایک قربانی ہے، امام حسین علیہ السلام کی ایک ذمہ داری تھی، ذمہ داری جو بھی سید الشہداء امام حسین اور خداوند متعال کے درمیان جو آپس میں عہد و پیمان اور جو بھی تھے، جو بعض روایتوں سے استفادہ ہوتے ہیں، لیکن آیا اسپیشلی، میں شاید یہ سینٹنس، یہ جملہ پہلے میں نے نہیں کہا ہو، خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا قیام، شب عاشور اور عاشور کا دن اور شہادت امام حسین، انسان ان حالات کو مطالعہ کرے۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یقینی طور پر سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن کی آیت، یہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ لیکن خود اس آیت کو ہم کہاں قرار دیں گے، کس طرح ہم اس کو دیکھیں گے، کیا اس کی درایت ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، یعنی کیا؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے، تو کیا چٹائی پر مجھے نماز پڑھنا ہے؟ اس کو کہتے ہیں درایت، سمجھنا۔ اسی طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام، آپ اگر ہر امام کی اگر زندگی دیکھیں تو ہر امام اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں، بلکہ 12 اماموں کی بات کیا کریں، 14 معصومین کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو ہر معصوم کی زندگی دوسرے معصوم سے ڈیفرنٹ نظر آتی ہے، مختلف نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا
ان کی اسٹریٹجی الگ ہے نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں. اولنا اوسطنا کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ اسٹریٹجی ایک ہے، یہ نور واحد ہے، اور ان کا ارادہ مختلف نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہستیاں ذات زمانے کے اعتبار سے ڈسٹریبیوٹ تھی، لیکن یہ نور واحد ہے. ان کا ارادہ الہی ہے. مگر کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ارادہ الہی آپس میں ٹکراؤ رکھتا ہو، مختلف ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہاں، مجھ جیسے غیر معصوم انسان کی گفتگو ممکن ہے 1 گھنٹے پہلے میں ایک بات کہوں، 1 گھنٹے کے بعد ممکن ہے اپنی بات کی بالکل متضاد بات کہوں، کیونکہ میں غیر معصوم ہوں، کیونکہ میرا علم لدنی نہیں ہے، میرا علم الہی نہیں ہے، میرا علم اکتسابی ہے، حاصل کردہ ہے. اب یہ اس کی علم کی تفصیل میں یہاں پر نہیں بیان کرنا چاہتا. کئی مقامات پہ میں اپنی گفتگو میں علم کی تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے علم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے علم میں فرق ہے. ہمارے علم حصولی ہے، اس میں اشتباہ ہوتا ہے، اس میں خطا ہوتے، اس میں تضاد پایا جا سکتا ہے. لیکن جو علم ائمہ اطہار علیہ السلام جس کو علم لدنی کہتے ہیں، وہ علم لدنی وہ تضاد نہیں ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ قائل ہو جائے کہ قرآن میں کانٹرڈکشن ہے، نعوذ باللہ من ذالک قرآن میں تضاد ہے، تو پھر ائمہ کے کلام میں بھی تضاد ہو سکتا ہے. لیکن اگر خدا کے کلام میں اگر تضاد نہیں ہو سکتا ہے، قرآن میں اگر کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا ہے، تو کلام ائمہ اطہار علیہ السلام میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. زمانے کے اعتبار سے اسٹریٹجی ہونا یہ تضاد نہیں کہلاتا ہے. اب ہماری زندگی میں بھی، میں غیر معصوم کی صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر میری 2 الگ الگ اسٹریٹجی پر کوئی آ کر اعتراض کرے، 2 میری روش اور 2 میرے طریقہ کار پر اگر کوئی اعتراض کرے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں جواب دوں گا کہ یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ تو زمانے اور حالات کی وجہ سے ایک مقام پر ایسی اسٹریٹجی تھی اور دوسرے مقام پر ایسی اسٹریٹجی تھی، لہٰذا اس کو تضاد نہیں کہتے ہیں. لہٰذا بہرحال میں چاردہ معصومین علیہ السلام پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کی خدمت میں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی جو ہمارے لیے یقینی طور پر نمونہ حیات ہے. لیکن کیا مطلب نمونہ حیات؟ اگر امام حسین علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اگر نکل گئے، تو ہم بھی بیوی بچوں کے ساتھ گھر سے نکل جائیں، کیونکہ امام حسین نکل گئے تھے. پھر میں امام حسن علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، تو مجھے چاردہ معصومین کی اطاعت کرنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ درایت چاہیے. درایت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی روایت، ایک ہوتی درایت. روایت کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ یا فعل امام، اس کو کہتے ہیں روایت. درایت اس کی دقت، اس کا اینالائز کرنا، اس کو سمجھنا، حالات کو اسٹڈی کرنا، بات کی ڈیپتھ میں جانا، عمل کی ڈیپتھ میں جانا، اس کو کہتے ہیں درایت. لہذا روایت بھی ہے کہ درایت و روایت خیر من الف روایت، کہ ایک روایت کی جو درایت ہے وہ 1000 روایتوں سے افضل ہے. یعنی میں اگر 1000 روایات پڑھ لوں، قرآن کی آیات کو یاد کر لوں، اگر نہج البلاغہ یاد کر لوں، بحار الانوار یاد کر لوں، اس کو کہتے ہیں روایت. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ امام معصوم کو سمجھنا، امام معصوم کے کلام کو انسان سمجھے کہ امام معصوم کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ اہم چیز ہے. اور آپ کی خدمت میں یہاں پر ایک بریکٹ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے ایک انسان، ایک حافظ اور ایک عالم کے درمیان. حافظ اور عالم کے درمیان کیا فرق ہے؟ حافظ اور عالم کے درمیان کیا فرق ہے؟ حافظ صحیح ہے، حافظ کی اپنی ایک اہمیت ہے، میں اس کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں. حافظ کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن حافظ کیا ہے؟ حافظ معذرت کے ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے. اگرچہ نعوذ باللہ من ذالک،
اگر کوئی حافظ قرآن ہے وہ باعث ثواب ہے، اس کے لیے جو برکتیں بیان کی گئی وہ اپنے مقام پر، لیکن جو عالم کا مقام ہے، ڈفرنس کیا ہے عالم اور حافظ کے درمیان، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈفرنس، فرق کیا ہے عالم اور حافظ کے درمیان؟ اگر میں نہج البلاغہ کا حافظ ہوں، اگر میں بحار الانوار کا حافظ ہوں، اگر میں من لا یحضر کا حافظ ہوں، اگر میں قرآن کا حافظ ہوں، تو ڈفرنس کیا ہے؟ حافظ ممکن ایک عالم کا مطالعہ ہو، بحار الانوار بھی پڑھی اس نے، کتب اربع بھی پڑھی اس نے، قرآن بھی پڑھا ہے اس نے، لیکن یاد نہیں، اس کے حافظے میں نہیں ہے ساری کی ساری روایات، ساری کی ساری آیات، تو حافظ نہیں ہے لیکن عالم ہے۔ تو فرق کیا ہے حافظ اور عالم کے درمیان؟ حافظ اور عالم کا جو فرق ہے وہ اس روایت سے آپ سمجھیے جو بھی آپ کی خدمت میں نے بیان کی۔ کیا ہے فرق؟ فرق یہ ہے کہ درایت و روایت خیر من الف روایت، کہ ایک روایت کی جو درایت ہے، درایت کس کو کہتے ہیں؟ اس حدیث کی ڈیپتھ، امام معصوم کیا فرمانا چاہتے ہیں، امام معصوم کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں درایت، اس کو کہتے ہیں درایت۔ ورنہ قرآن، حافظ قرآن، الحمدللہ اچھی بات ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں حافظ قرآن، حافظ نہج البلاغہ، حافظ بحار الانوار، حافظ کتب اربع، حافظ احادیث معصوم علیہ السلام، یقینی طور پر اس کی برکتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو فضیلت ہے، وہ جو نقطہ امتیاز ہے، وہ جو فارق ہے، وہ جو ڈفرنس پیدا کرنے والا ہے عالم اور حافظ کے درمیان، امام فرماتے کہ ایک روایت کی درایت 1000 روایت سے افضل ہے، ایک روایت کی درایت 1000 روایت سے افضل ہے۔ یعنی عالم ممکن حافظ قرآن نہ ہو، ممکن حافظ روایات نہ ہو، ممکن حافظ حدیث نہ ہو، لیکن وہ اگر، خب ایک تو اسباب مثال ہے، لہذا عالم ممکن ایک شخص بہت اچھا بولتا ہے، اس کا مطلب جو شخص اچھا بولے وہ ممبر پہ آ جائے؟ پھر تو معذرت کے ساتھ بہت سارے جو ٹیلی ویژن پہ آنے والے وہ نعوذ باللہ من ذالک اہل ممبر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں، شاید مجھ سے تو خیر اچھا ہی بولتے ہیں، لیکن بہت سارے اہل ممبر سے بھی شاید اچھا بولتے ہوں۔ تو اچھا بولنا یہ حافظ، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ حافظ روایت ہو، نہیں، اس کا یہ مقام نہیں ہے۔ کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا یہ کہ سمجھنا کہ امام معصوم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی، سید الشہداء امام حسین کی، بلکہ 14 معصومین کی زندگی کو انسان اسٹڈی کرے۔ ہم صرف ایک امام کا نام لے کر اپنے لیے اسوہ حسنہ یا عملی اپنے لیے اس کو ہم معیار قرار دیں اتباع اور اطاعت کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے۔ اور معذرت کے ساتھ چونکہ میں نے کہا نا یہ موضوع بڑا مشکل موضوع ہے، اور میں جانتا ہوں اس موضوع کی حساسیت کتنی زیادہ ہے، لہذا آپ دیکھیں گے کہ میں کافی کھل کر بات نہیں کر سکوں گا۔ شاید ممکن ہے بعد میں مزید جرات پیدا ہو جائے، اگرچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس موضوع پہ میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن بہرحال اس کو بھی 1 سال ہو چکا ہے، لہٰذا وہ خوف تو ابھی بھی ہے، چونکہ بہرحال جو میں بات کر رہا ہوں وہ شاید ایک عام کنسیپٹ اور ایک عام مطمع نظر سے شاید ممکن ہے مخالف ہو، شاید۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم درایت کربلا کو دیکھیں۔ کربلا کی، دیکھیں، درایت کربلا کے لیے بلکہ کوئی بھی چیز اگر اینالائز کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، تو وہ آنکھ بند کر کے اندھیرے کمرے میں نہیں ہو سکتی ہے۔ یقینی طور پر اینالائز کرنے کے لیے انسان کو دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن دماغ انسان استعمال کرے پہلے روایتوں کو دیکھے، کلمات کو دیکھے، خطبات کو دیکھے، جو امام کے خطبے ہیں، جو اصحاب حسینی کے جو خطبے ہیں، انسان اس کا مطالعہ کرے اور اس کے بعد اینالائز کرے کہ دیکھیں کیا ہمیں کربلا سے سمجھ میں آتا ہے۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ دیکھیں 14 معصومین کی اپنی ایک اسٹریٹجی تھی،
ایک طریقہ کار تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 12ویں امام تک عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ زندگی دیکھیں، ہر امام کی مختلف زندگی ہے، ہر امام کی مختلف زندگی ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کے فیصلوں میں اختلاف ہے؟ نہیں، فیصلوں میں اختلاف نہیں. حالات کے مد نظر، واقعات کے پیش نظر ہر امام کی اسٹریٹجی مختلف ہے. لہٰذا ایک مشہور و معروف جملہ کہا جاتا ہے، اور بالکل الحمدللہ بچپن سے، یعنی یہ جملہ ہم نے بچپن سے اہل منبر سے سنا، اور بالکل 100%، چونکہ رسول کی حدیث بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین کی جگہ پر ہوتے، امام حسین اگر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ہوتے، تو بال برابر بھی فرق نہ ہوتا، بال برابر بھی. اس کو کہتے معصوم، اس کو کہتے نور خدا، اس کو کہتے نور واحد، اس کو کہتے اولنا آخرنا، اولنا اوسطنا آخرنا کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا گیا، بالخصوص 15 رمضان کی اہم ترین جو پروگرام ہوتا ہے، جو اسپیچ ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، اس میں اس بات کو خاص زور دیا جاتا ہے، اس بات کے اوپر کہ اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر، امام حسین امام حسن، کوئی فرق نہ ہوتا. واضح ہے یہ بات، باقی ائمہ تو واضح ہے. اور رسول کی حدیث کہ انہما امامان قامہ و قاعدہ، قامہ اور قاعدہ، فرق نہیں پڑتا ہے. دونوں نور الہی ہے، دونوں وحی الہی سے بولتے ہیں، جن کا قول وحی الہی ہے، جن کا عمل وحی الہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہنا کہ امام حسن علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک وہ رجحان رکھتے تھے، امام حسین یہ رجحان رکھتے تھے، یہ ایک شیعہ کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے، ایک شیعہ کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے، اور الحمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہے. لہذا معذرت کے ساتھ بعض علماء کی جو امام معصوم کا قول نہیں ہے، اب پتہ نہیں مجھے یہاں سے یہ جملہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن بعض لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، یعنی ایک سلوگن ہے، یہ سلوگن ہے، یہ شعار ہے، یہ نعرہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے. لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، یہ کیا؟ یعنی مجھے امام حسین کی طرف زندگی گزارنی نہیں ہے، یعنی امام کو میں نے الگ الگ کر دیا؟ نہیں، یہ جملہ کمپلیٹلی جو وہ غلط جملہ ہے، یہ کمپلیٹلی غلط جملہ ہے. ہمارے لیے سب نور واحد ہے، سب نور واحد ہے، فرق نہیں ہے ان کے درمیان. لہذا جب ہم زندگی میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کو ہماری ذمہ داری ہے، ظاہر ہے ہمارے امام ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. ہم نے کس کو امام بنایا ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم نے امیر المومنین کو امام بنایا ہے یا امام حسین کو امام بنایا، نہیں، یہ سب نور واحد ہے، یہ سب نور واحد ہے، یہ سب نور واحد ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لہذا ہمیں ان کی جو میری اس گفتگو کا جو پیغام ہے، ابھی آیت کے میں اپنے بچوں جوانوں کے لیے اس آیت کا ترجمہ پڑھ دوں، اور انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس آیت کا میں شان نزول بھی بیان کروں گا. اگرچہ جب شان نزول بیان کروں گا تو میں تھوڑا سا تفسیر کے اوپر، قرآن کی تفسیر کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ شان نزول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت مخصوص ہو گئی اس چیز کے لیے. اگرچہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آیات مخصوص ہوا کرتی خاص گروہ کے لیے، جیسے آیے تطہیر، آیے مباہلہ. اب آیے مباہلہ ایسا نہیں کہ آیے مباہلہ الی یوم القیامہ پیغام دے رہی ہے مباہلہ کرنے کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اگرچہ ایک روایت ملتی ہے وہ مباہلے کے عنوان سے، وہ آیے مباہلہ سے تعلق نہیں ہے. یہ جو تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، یہ آیت مخصوص ہے اصحاب خمسہ کے لیے، پنجتن پاک کے لیے علیہم الصلوۃ والسلام و علیہم اجمعین. بس خیر، یہ انشاءاللہ قرآن پہ تھوڑی سی میں اس وقت گفتگو کروں گا. بس آپ کی خدمت میں جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت فلا وربک لا یؤمنون، بڑی عجیب آیت ہے، یہ واقعاً عجیب آیت ہے. فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، ایمان لانے والے ایمان نہیں لائے ہیں. یعنی کرائٹیریا ایمان کا
کلمہ اپنی زبان سے جاری کرنے کا نام نہیں ہے. زبان سے کلمے کو جاری کر دوں مومن ہو جائے، ایسا نہیں ہے. کرائٹیریا قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کی یہ آیت کرائٹیریا بیان کر رہی ہے کہ مومن کا کرائٹیریا کیا ہے. مومن کا کرائٹیریا خداوند متعال قسم کھا کے بات کر رہا ہے اپنے حبیب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، ایمان نہیں لے کر آئے. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ تین چیزیں اس وقت تک ایمان نہیں بنتا جب تک یہ تین چیزیں نہ ہوں. سب سے پہلی چیز لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپس، اب یہ اسباب مثال ہے، جب تک آپس کے مسائل کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ لوگ آپ کی طرف مراجعہ نہ کریں. یہ پہلا امر ہے. اس کے بعد یعنی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ فلاں کی طرف نہیں. ایمان کی سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے رجوع کرنا ہے اللہ، جس کو قرآن کی آیت ہے دوسری جگہ پر کس طرح بیان کیا؟ اس طرح بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صدق اللہ العلی العظیم. یہ تین، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. کہ خداوند متعال ہر زمانے کو محیط ہے، ہر زمانے پہ خدا کی خدائی جو کہ وہ شامل ہے، لیکن چونکہ خدا ایک ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں ہے، لہذا خدا کا جانشین، خدا کا خلیفہ، لہذا رسول کا زمانہ ہے اور رسول کے بعد اولی الامر کا زمانہ ہے. تو یہ تین ہے. یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ فلا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ایمان لانے والا ایمان نہیں لایا، سب سے پہلے اس کی ذمہ داری کہ ادھر ادھر نہ بھٹکے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ائمہ کو ماننے والے ہیں، یعنی کیا مطلب ائمہ کو ماننے والے؟ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کیا ڈفرنس ہے ہمارے اور دوسرے مذاہب کے درمیان میں. کوئی بھی مذہب ہو، چاہے مسلمان کا کوئی مذہب ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، ڈفرنس کیا ہے؟ شعار کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا دین اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اتباع کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. یہ ہمارا دین ہے. مجھے اگر نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، کوئی بھی شرعی عمل انجام دینا ہے یا گفتگو کرنی ہے، تو میرا دائرہ گفتگو یہ تین ہستیاں ہیں. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ اطہار علیہ السلام. یہ میرا دین ہے. یہی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، یعنی یہی ہمارا سلوگن ہے. یعنی 12 اماموں کو ماننے والے، یعنی ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، سب کچھ ان کو مانتے ہیں، سب کچھ ان کو مانتے ہیں. ہمارا جینا اور مرنا ان کے اوپر ہے. تو یہ ہمارا دین ہے. اور یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ڈیفینیشن اور تعریف بیان کی کہ ہم امام کو مانتے ہیں، یعنی کیا مطلب. لہذا کیا کہا قرآن نے؟ فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ کو آپ کی طرف مراجعہ کرے، آپ کی طرف آئے. اس کے بعد کا جملہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ جب اگر آپ نے کوئی بات کہہ دی تو یہ نہیں کہا قرآن نے کہ آپ کو ماننا ہے، آپ کو ڈینائی نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کہا. عجیب تعبیر ہے، واقعا عجیب تعبیر ہے. تعبیر کیا ہے کہ جب رسول نے، اچھا رسول اسباب مثال ہے، جب رسول موجود ہے تو رسول، چونکہ وہی والی بات ہے کہ قرآن نے کیا کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی میرے لیے نمونہ حیات ہے. خوب اگر تعلیمات ہے
محمد و آل محمد کو اگر دیکھیں تو اگرچہ یہ قرآن کی آیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اگر کسی بھی روایتوں سے نتیجہ نکالنا چاہیں یا تمام شیعہ مذہب کے عنوان سے اگر دیکھیں تو یہ آیت چاردہ معصومین کے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول کی زندگی فقط میرے لیے نمونہ حیات ہے، چاردہ معصومین کی زندگی میرے لیے نمونہ حیات ہے، چاردہ معصومین کی زندگی میرے لیے نمونہ حیات ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل آیت تطہیر ہے۔ جس طرح خداوند متعال نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک کر کے ارادہ الہی کے ساتھ میچ کر دیا کہ رسول کی گفتار، رسول کی رفتار اور رسول کا سب کچھ لوح محفوظ کے مطابق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آیت تطہیر۔ تو آیت تطہیر جس طرح رسول کو بیان کر رہی ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار المسلم کو بیان کر رہی ہے۔ لہذا رسول ہو یا غیر رسول، باقی ائمہ اطہار المسلم اور معصومین علیہ السلام ہو، یہ سب ہمارے نمونے حیات ہے، کیونکہ سب نور واحد ہے، کیونکہ ان کے ارادوں میں اختلاف نہیں ہے، ان کی باتوں میں اختلاف نہیں ہے، ان کی رفتار و گفتار میں اختلاف نہیں ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ لہٰذا اگرچہ یہ آیت رسول کے لیے خاص طور پر ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا رسول کے لیے۔ اگر رسول نے ایک بات کہی ہو، امیر المومنین نے ایک بات کہی ہو، امام مجتبی علیہ السلام نے ایک بات کہی ہو، سید الشہداء نے ایک بات کہی ہو، چھٹے امام نے ایک بات کہی ہو، 8ویں امام نے ایک بات کہی ہو، 10ویں امام نے ایک بات کہی ہو، 11ویں امام نے ایک بات کہی ہو، امام حجت علیہ السلام نے ایک بات کہی ہو، فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب کرائٹیریا دیکھیں کیا کہا قرآن نے کہ جب آپ نے فیصلہ کر دیا یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جب آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا تو یہ نہیں کہا کہ آپ کے فیصلے کو ڈینائی نہ کریں، آپ کے فیصلے کو جو وہ چیلنج نہ کرے، آپ کے فیصلے کو قبول کرے، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ آپ کے فیصلے پر ان کے دل تنگ نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی ایک دفعہ تو آپ مجھے کہیں کہ دیکھیں جب آپ کسی سے بحث کرتے ہیں، جب کسی سے ڈسکس کرتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ زیادہ بحث نہیں کرتے، آپ نے کہا اچھا جیسا آپ کہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ عملی لحاظ سے میں نے آپ کی بات کو قبول کیا، لیکن آپ کے دل سے آپ نے مانا؟ دل سے نہیں مانا، میں کیسے مانوں دل سے؟ جب میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، آپ کی دلیلوں سے قانع نہیں ہوں، تو میں کیسے آپ کو دل سے؟ صحیح ہے، میرا اخلاق یہ ہے کہ میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں دل سے بھی ایمان لے کر آؤ، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کہیں دن ہے میں کہوں رات ہے، آپ کہیں دن ہے میں کہوں رات ہے، اچھا چلیں چھوڑ دیں، تو کہا اچھا آپ نے مان لی میری بات؟ نہیں مانی نہیں ہے، لیکن بحث نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے ماننا نہ ماننا یہ انسان کی قلب کی کیفیت ہے، انسان کا کنٹرول اور انسان کا اختیار نہیں ہے، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ صرف ماننا ہے، صرف قبول کرنا ہے، نہیں، بلکہ تمہارے دل میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم رسول کو حکم خدا مانو، تم رسول کو ارادہ الہی مانو، تم جب ایمان لے کر آئے ہو خدا کے اوپر تو خدا کے اوپر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف اٹھک بیٹھک کروں نماز پڑھ لوں، دل تو مجھے خدا کے احکامات کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہے، میں قبول میں خداوند متعال نے نعوذ باللہ من ذالک جو احکامات بنائے بیان کیے، یہ خدا کو کیا معلوم، خدا کو اگر زندگی گزارنا ہوتی ہے ہماری طرح دنیا میں تو خدا کو پتہ چلتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ نماز اور روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو میں صرف ایک حکم خدا ہے، چاہیے انجام دے رہا ہوں میں، لیکن قلب میرا قبول نہیں کر رہا ہے۔ قلب میرا کب قبول کرے گا؟ جب میں اس پر ایمان لے کر آؤں کہ جو خدا کہے گا وہ میرے نفع میں ہے، جس سے خدا روکے گا وہ میرے نقصان میں ہے، اس پر میں ایمان لے کر آؤں، سر تسلیم خم ہو جاؤں، کسی قسم کے دل تنگی نہ ہو، کسی قسم کا کوئی اختلاف قلبی نہ ہو، کسی قسم کا کوئی مخالفت قلبی نہ ہو، نہ کہ اعضاء و جوارح میں، نہ کہ فقط قبول کر لوں میں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر لوں، یہ ہے ایمان کی علامت۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والا ایمان نہیں لایا جب تک اس کے اندر یہ صفت نہ ہو، کیا صفت؟ کہ وہ رجوع کریں اپنے معاملات میں خدا اور رسول کی طرف، ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف، اور جب وہ فیصلہ کر دے، جب وہ کوئی حکم لگا دے تو میرے دل قلبی لحاظ سے میں قبول کروں، دل کے لحاظ سے قبول کروں، وہ یسلم تسلیما، اور مکمل طور پر خدا کی ذات میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کی ذات میں سر تسلیم خم ہو جاؤں، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اب یہ بات
جو میں نے آپ کی خدمت میں آج بیان کی، یہ ہماری آنے والی گفتگو سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ہم کربلا کے اگر اصحاب امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کربلا میں موجود تھے، اگر آپ ان کی ہستیوں کو دیکھیں، کیا چیز تھی جو اصحاب حسینی کو وہ کمال عطا کر رہی ہے؟ کیا چیز ہے وہ؟ اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہوں، کیا چیز ہے جو ابو الفضل عباس علیہ السلام کو ابو الفضل بنانے والی ہے سلام اللہ علیہ؟ کیا چیز ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا؟ ٹیکنیکلی دیکھیں تو حضرت عباس علیہ السلام نے تو جنگ نہیں کی، ٹیکنیکلی تو کچھ نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہنے یہ میں ایک عام تاریخ کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ تو حضرت عباس علیہ السلام کا وہ مقام کہ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے بقول کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال میرے چچا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو وہ مقام عطا کریں گے کہ تمام کے تمام شہداء اولین اور آخرین ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ یہ مقام کس بنا پر حاصل ہے؟ کیا ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام؟ دیکھیں، حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت کی جوہر دکھائے جنگ صفین میں، مگر جنگ صفین کے لیے امام علی نے مانگا تھا، حضرت عباس کو نہیں، جنگ صفین کے لیے نہیں مانگا تھا، وہ تو کربلا کے لیے مانگا تھا۔ پھر کیا چیز تھی ابو الفضل عباس علیہ السلام؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام دیکھا جائے، اگرچہ یہ میں ظاہری حساب سے بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ بات جب بڑھے گی، آگے بڑھے گی تو ملاحظہ فرمائیں گے آپ کہ کیا چیز تھی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی۔ بس یہ ہے کربلا۔ کربلا ہم شعار سے نہ سمجھیں، سلوگن سے نہ سمجھیں، شعار حقیقت سے ہم دیکھیں، کربلا کو حقیقت سے دیکھیں کیا ہوا ہے، تاریخ پڑھیں ہم، اور انشاءاللہ ظاہر ہے اس 5 گفتگو میں اب تو 4 باقی رہ گئی، لیکن جو تھوڑا بہت آپ کی خدمت میں ہم بیان کر سکیں کہ کیا چیز ہمیں کربلا سے سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک بات مسلم ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو ہمیں حکم دیا، وہ کیا حکم دیا؟ کہ ہمارے جد پر گریہ کرو، ہمارے جد پر آنسو بہاؤ۔ یہاں تک کہ میرا 8واں امام امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین علیہ السلام، یعنی گویا امام علیہ السلام نے تمام رونے کے دروازوں کو بند کر دیا، تمام رونے کے دروازوں کو بند کر دیا۔ امام فرماتے ہیں، یابن شبیب اگر تمہیں کسی چیز پر رونے کا جی چاہے نا تو حسین ابن علی پر گریہ کرو، حسین ابن علی پر گریہ کرو۔ اور اس کے بعد کی تعبیر بڑی سخت تعبیر ہے، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشُ، اس لیے کہ میرے جد حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عزادارو، شہداء کا سفر مکمل ہوا عصر عاشور پر، اور اس کے بعد بیویوں کا، بچوں کا امتحان شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں، یعنی انشاءاللہ میں اپنی مجلس میں اس جملے سے بھی آپ کی خدمت میں، زیارت ناہیہ کے ان جملات کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ جو میرا اور آپ کا زمانے کا امام کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ لَأَنْدُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ امام زمانہ اپنے جد کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے جد، اے میرے آقا، کربلا کے میدان میں نہیں تھا،
کربلا کے میدان میں اپنی جان کو آپ پر قربان نہیں کر سکا، اپنے اہل و عیال کو آپ کی زینب و ام کلثوم پر قربان نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اب کیا ہے، اب کیا کر رہا ہوں میں؟ اب یہ کر رہا ہوں لَأَنْتُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً، صبح و شام بین کر رہا ہوں، ندبہ کر رہا ہوں، گریہ کر رہا ہوں، بکا کر رہا ہوں۔ 365 دن، نہ یہ کہ ایام اعظام ہے، عاشور کے دن، شام غریبہ، لَأَنْتُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ میرا زمانے کا امام کہتا ہے اب میں پردے غیبت میں بیٹھ کر آنسو کے بدلے خون بہا رہا ہوں۔ تو وہ چیز جو آئمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کی، وہ کیا بیان کی؟ مولا حسین پر گریہ کرو۔ 8ویں امام فرماتے یا ابن شبیب لو بقیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدے غفر اللہ ذنوبک کثیرا کانا او قلیلا صغیرا کانا او کبیرا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابن شبیب، اگر تم ہمارے جد کی مصیبت پر گریہ کر رہے ہو نا، جب مصیبت پر گریہ کر رہے ہو اور آنسو تمہارے آنکھوں سے جاری ہو جائے اور تمہارے رخساروں پر جاری ہونے لگے، تمہارے رخساروں پر اگر آنسو بہنے لگے، خدا تمہارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے گا، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہوں کو بخش دے گا، قلیل و کثیر سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ مولا حسین کی محبت، مولا حسین کی محبت، کیونکہ یہ آنسو کیا ہے؟ انشاءاللہ بعد میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ وَأَسْعَدَ فاطمہ زہرا، یہ آنسو فاطمہ زہرا کی مددگار ہیں۔ مَا مِن بَاكٍ يُبْكِيهِ إِلَّا وَقَدْ أَسْعَدَ فاطمہ زہرا، کوئی گریہ کرنے والا میرے جد حسین پر گریہ نہیں کرتا ہے، مگر جب روتا ہے تو فاطمہ زہرا کی مدد کرنے والا ہے۔ کسی عالم نے سوال کیا زمانے کے امام سے، مولا یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں، صبح و شام بین کر رہے ہیں، آنسو کے بدلے خون بہا رہے ہیں، مولا یہ کون سی مصیبت پہ آپ گریہ کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے زمانے کے امام سے، مولا یقینی طور پر یہ گریہ حضرت علی اکبر پر گریہ ہوگا۔ میرا زمانے کا امام کہتا ہے نہیں، اگر اکبر زندہ ہوتے تو میرے ساتھ اس مصیبت پہ صبح و شام بین کرتے، آنسوؤں کے بدلے خون بہاتے۔ ایک مرتبہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، مولا پھر یقینی طور پر وہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شہادت ہوگی، جس شہادت پہ امام میرا مولا کہتا ہے الان انکسر ظہری، عباس تم کیا گئے، میری کمر ٹوٹ گئی۔ میرا زمانے کا امام کہتا ہے اس نقل کے مطابق نہیں، اگر عباس بھی زندہ ہوتے تو جس مصیبت پہ میں گریہ کر رہا ہوں وہ بھی میری طرح صبح و شام بین کرتے، آنسو کے بدلے خون بہاتے۔ ایک مرتبہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، مولا یقینی طور پر وہ پھر فرزند زہرا کی مصیبت ہوگی، وہ فرزند زہرا کی مصیبت کہ 4000 تیر اندازوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی اور میرا مولا تیروں کے درمیان میں ہے، تو یقینی طور پر مولا وہ سید الشہداء مولا حسین کی مظلومیت ہوگی، وہ ان کی غربت ہوگی جس پر آپ گریہ کر رہے۔ میرا زمانے کا امام کہتا ہے اس نقل کے مطابق، میرا زمانے کا امام کہتا ہے اگر حسین بھی زندہ ہوتے، فرزند زہرا بھی زندہ ہوتے تو میری طرح صبح و شام بین کرتے، آنسو کے بدلے خون بہاتے۔ طلب کر سوال کے مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے جس مصیبت پہ آپ اس انداز سے گریہ کر رہے ہیں؟ سنیں گے عزادارو، ایک مرتبہ میرا زمانے کا امام کہتا ہے میری جدہ زینب کبریٰ نرغہ آدھا میں بے مقنع و چادر ہے اور زینب محمد آوا حسین و علیہ کی فریاد کو بلند کر رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ ہماری ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، حاضر مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، دفتری مسائل، رزق و روزی کے مسائل، خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، خداوند تو یہ زینب کبریٰ کی غربت کا واسطہ، خداوند تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔
جو مومن و مومنات بیمار ہیں، جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا، التماس صحت کے لیے کہا، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، خداوندہ تو یہ بیمار کربلا کی غربت کا واسطہ، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ جو مومن و مومنات حاضر مجلس مومن و مومنات کی مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکی ہیں، خداوندہ تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، خداوندہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ جانے سالار سے کیا کہتی رہی، سنتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ جانے سالار سے کیا کہتی رہی، سنتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ پردہ ہاتھوں سے بنا دی تو بنا دی کیسے، تیرا سن ہاتھوں میں منہ اپنا چھپاتی کیسے۔ کاش عباس یہاں ہوتا یہی کہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ بیبیاں راہ میں دروں کے ستم سہتی رہی، اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا۔ پردہ ہاتھوں سے بنا دی تو بنا دی کیسے، تیرا سن ہاتھوں میں منہ اپنا چھپا دی کیسے۔ کاش عباس
یہی کہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا جان سالار سے کیا کہتی رہی سنتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا پردہ ہاتھوں سے بنا دی تو بنا دی کیسے میرا سن ہاتھوں میں منہ اپنا چھپاتی کیسے کاش عباس یہاں ہوتا یہی کہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویوں کے لیے آزار تھا آزار کے بعد آئی جب شام کے دربار میں بازار کے بعد دربار میں وہ دستی رہی کرتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویوں کے لیے آزار تھا آزار کے بعد آئی جب شام کے دربار میں بازار کے بعد دربار میں وہ دستی رہی کرتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا جانے سالار سے کیا کہتی رہی سنتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویاں راہ میں دلوں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا چل بسے محمد اور اصغر نہ رہا نعرہ غازیوں کا سمہائے اکبر نہ رہا سب کے سر نے سب
مرتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بی یارا میں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بی یارا میں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا چل بسے آن محمد اور اصغر نعرہ غازیوں کا سمہائے اکبر نعرہ سب کے سر نیزوں پہ تکتی رہی اور مرتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بی یارا ہمیں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بی یارا ہمیں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا جان سالار سے کیا کہتی رہی سنتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بی یارا ہمیں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بی یارا ہمیں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بی یارا ہمیں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا مار کر در اٹھا اے ہوئے سالار کے ساتھ کھاتے نشخاک پہ گرتے ہوئے سالار کے ساتھ خاک سے اٹھتی رہی خاک پہ وہ گرتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بی یارا ہمیں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بی یارا ہمیں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بیویوں کے لیے آزار تھا آزار کے بعد آئی جب شام کے دربار میں بازار کے بعد پر دربار میں وہ دستی رہی کرتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بی یارا ہمیں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا جانے سالار سے کیا کہتی رہی سنتی رہی اور سجاد کی آنکھوں سے لہو بہتا رہا بی بی یارا ہمیں دروں کے ستم سہتی رہی اور سجاد کی آنکھوں شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے 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 شام دا سفر سجاد
لئیے مشکل اکبر بیرادہ قاتل اکبر بیرادہ قاتل عابدہ ہم سفر سجادے لئیے مشکل اے شام دا 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 سفر سجادے لئیے مشکل اس شام دے شہر وچ شبیر رل گئیاں دربار ویکھ ویر تیری موت بھل گئیاں بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نو فکر سجادے لئیے مشکل اے شام دا سفر سجادے لئیے مشکل اے شام دا سفر سجادے لئیے مشکل ہو یار حاجتوں دا چپ چپ سجادے رہندا پوچھے حال کوئی روکے نہ شام دا رہندا جڑے ظلم ویکھے عابد جڑے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر سجادے لئیے مشکل اے شام دا سفر 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 سجادے لئیے مشکل اصغر دا کرتا بیر میری لاد وچ لہا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے تیرے بعد آ نہ جاوے تیرے بعد آ نہ جاوے میری قبر تے شمر سجادے لئیے مشکل اے شام دا سفر سجادے لئیے مشکل آکے رباب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دے لگے نظر سجادے لئیے مشکل اے شام دا سفر سجادے لئیے مشکل اے شام دا سفر سجادے لئیے مشکل اے شام دا سفر سجادے لئیے مشکل اکبر بیرادہ قاتل اکبر بیرادہ قاتل عابدہ ہم سفر سجادے لئیے مشکل اے شام دا سفر سجادے لئیے مشکل رونا ہے خون قیدی نئی مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی سجاد دی جوانی ہویا ضعیف یکدم ہویا ضعیف یکدم بازار دا سر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل تنویر آوے مہدی کرو مل کے سب دعائیں رک جاوے رت اکھا دے عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے آباد پھر ہووے اے فاطمہ دا گھر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد
مشکل ہے شام دا سفر سجاد لین مہاری چراغ نہیں بجھدے کیوں 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 مہاری چراغ نہیں بجھدے اے تیری اکھیاں دیے قسم بچڑا تیری اکھیاں دیے قسم بچڑا تیری ماوا دے وال نہیں لکدے کیوں مہاری چراغ نہیں بجھدے کیوں مہاری چراغ نہیں بجھدے تیری اکھیاں دیے قسم بچڑا تیری اکھیاں دیے قسم بچڑا تیری ماوا دے وال نہیں لکدے کیوں مہاری چراغ نہیں بجھدے 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 اے بیٹھ باس کے شراب پینے میں کمادی میں جان دے دے بیٹھ باس کے شراب پینے میں کمادی دے جان دے دے تورے جاتا تمام بھر گیا تورے جاتا تمام بھر گیا آج شامی چھتا دے پہ چڑھ دے کیوں مہاری چراغ نہیں بجھدے کیوں مہاری چراغ نہیں بجھدے اکھیاں دیے قسم بچڑا تیری اکھیاں دیے قسم بچڑا تیری ماوا دے وال نہیں لکدے کیوں مہاری چراغ نہیں بجھدے 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 اے بیٹھ باس کے شراب پینے میں کمادی دے 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 بیٹھ باس کے شراب پینے میں کمادی دے 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 تورے جاتا تمام بھر گیا تورے جاتا تمام بھر گیا جشا میں چھتا دے چڑھ دے کیوں مہاری چراغ نہیں بجھدے کیوں مہاری چراغ نہیں بجھدے تیری اکھیاں دیے قسم بچڑا تیری اکھیاں دیے قسم بچڑا تیری ماوا دے وال نہیں لکدے کیوں مہاری چراغ نہیں بجھدے کیوں مہاری سیدہ سیدہ سیدہ
متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک. الصلاة والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ زیارت. صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین. الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا علیکہ الف التحیۃ والثناء. الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بر محمد والے محمد صلوات.